شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مشير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول
بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اللہ دی حمد و ثنا جناب محمد مصطفیٰ درود و سلام پیش کرن تو بعد مختصر وقت ہے. اس مختصر وقت کے اندر اپنی کم علمی کے باوجود بے بزادی کے باوجود آج جو تھوڑے سامنے میں مسئلہ رکھنا ہے وہ عظمت قرآن ہے. قرآن دی عظمت، قرآن دی شان. ایک پہلا جمعہ قرآن دی شان وچ پڑھایا ہے، آج دوسرا جمعہ قرآن دی عظمت دی اندر انشاءاللہ العزیز قرآن دی زبانی اور محمد مصطفیٰ دی فرمان دی روشنی دی اندر میں عرض کرا گا. قرآن دی آن تو پہلے پتہ نہیں کہ رب کون ہے. اے قرآن نے دسیا کہ رب کون ہے. خدا کیا ہے قرآن نے دسیا ہے کہ خدا کیا ہے. انسان تو کس واسطے آیا دنیا میں قرآن نے دسیا ہے. تو زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ قرآن نے دسیا. اللہ اللہ کتاباں دنیا دی اندر بے بہا ہے. کوئی علم صرف دی کتاب ہے، کوئی علم نحو دی کتاب ہے، کوئی علم تفسیر دی کتاب ہے، کوئی علم جغرافیہ دی کتاب ہے، کوئی محاورات دی کتاب ہے، کوئی علم بدیع دی کتاب ہے، کوئی علم فصاحت دی کتاب ہے. پر قربان جا اور ایک قرآن ہے ایسی جامع کتاب. اللہ اللہ پہلیاں جنیاں کتاباں دا میں ذکر کیتا ہے، جنیاں علماں دا ذکر کیتا ہے، وہ ایک معنی نے ایک موضوع نے، لیکن قربان جا قرآن تو ان کے اندر علم صرف بھی ہے، ان کے اندر علم نحو بھی ہے، ان کے اندر علم تفسیر بھی ہے، ان کے اندر علم بدیع بھی ہے، ان کے اندر علم محاورات بھی ہے، اور ان کے علم فصاحت بھی ہے، ان کے اندر علم بلاغت بھی ہے، ان کے عمل بھی ہے، ان کے ادب بھی ہے. اے قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ایسی کتاب ہے جیڑی انسانیت نو پستی وچوں نکال کے اوج سریا تے پہنچاندی ہے، انسانیت نو مقام دیندی. ایک کتاب ہے قرآن جڑا انہوں سینے نال لگائے گا. اللہ اللہ میں صرف تمہاری توجہ اج اس آیت پہ رکھنی ہے. ذرا سمجھنا، غور نال بیٹھنا، توجہ نال بیٹھنا. ان ھذا القرآن لیہدی للتی ہی اقوم. اج میرا موضوع ہے اور میرا پروگرام ہے، میری گفتگو ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اے قرآن
انسان نو پستی وچوں نکال کے ذلت وچوں کڈ کے آج سریا تک پہنچاتا ہے، بلندیاں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اج اللہ حسن والے نو کوئی نہیں پوچھتا، جمال والے نو کوئی نہیں پوچھتا، دنیا داراں نو کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ اللہ اور مالداراں نو کوئی نہیں پوچھتا۔ ابو لہب حضور دا چاچا ہے، انہوں کوئی نہیں پوچھتا۔ ابو طالب حضور دا چاچا ہے، انہوں کوئی نہیں پوچھتا۔ اور جس گھر میں نبی ہے انہوں کوئی نہیں پوچھتا، اس گھر نو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن پوچھتا ہے کہ بلال دے بارے پوچھتا ہے، بلال نو انی رفت کنے عطا فرمائی، بلال نو انی اونچائی کنے عطا فرمائی، بلال نو اتنا مقام کنے دیتا۔ اور اس قرآن نے جس قرآن نو سینے نال تسی بھی لاؤ گے، جس قرآن نال تسی محبت کرو گے، قرآن سننے والے بھی آزاد لے گے، قرآن سنانے والے بھی برکت حاصل کر گئے۔ اللہ ساڈا بھی قرآن سنانا اللہ قبول تے منظور فرما لے۔ تو میں دس رہا سا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اے قرآن انسانیت نو بلندیاں تے لے جاندا ہے۔ قرآن نال محبت پان نال انسان نو رفتاں ملدیاں نے، قرآن نال محبت لگان نال انسان نو بلندیاں ملدیاں نے، قرآن دا دل لگان نال اللہ دے بندہ قریب ہوندا ہے، رب انہوں شانہ دیندا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للاقوم، اللہ قرآن اے رہنمائی کرتا ہے۔ میں اقوام دا معنی اگے جا کے دساں گا کہ اقوام دا معنی کی ہے عربی زبان وچ۔ میں دس رہا سا کہ حسن والے نو کوئی نہیں پوچھتا۔ ابو لہب دا نام تساں سنیا ہے؟ لو بھائی سنیا جے کہ نہیں؟ ابو لہب کون ہے؟ حضور دا چاچا۔ ابو لہب دا معنی تانوں پتہ کوئی نہیں کہ لہب آندے کینوں نے؟ ابو لہب دا معنی لہب والا، لہب دا باپ۔ لہب پھر نہ چاہیے نا تائی لہب دا باپ بنے گا، حالانکہ لہب نام نہیں عربی زبان وچ، ابو لہب نام نہیں۔ لہب دا معنی شعلے مارنے والا، لہب دا معنی حسن والا، لہب دا معنی خوبصورت۔ او ابو لہب جندہ حسن شعلے ماردا ہے، لیکن شعلے مارنے والے نو قرآن کیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ او شعلے مارنے والیا، او حسن والیا، او خوبصورتی والیا اور جمال والیا، تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہو جان لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہو جان، تو برباد ہو جائے، اللہ تو دنیا تو ایویں چلا جائے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ایک کیوں آکھیا؟ اس واسطے قرآن تو دور ہے، نبی تو دور ہے، اسلام تو دور ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ لیکن ادھر بلال نو حکم دا ہے، بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا، کعبے دی چھت تے چڑھ جا۔ اے مقام کیوں ملیا؟ قرآن نو سینے نال لان نال۔ اللہ اے میں سیرت ابن ہشام نو تواڈے سامنے پیش کر رہی ہاں، اس واقعات نو سیرت ابن ہشام وچوں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اے قرآن اوج سریا تک پہنچاندا ہے، اے قرآن دے اندر خاصیت ہے۔ اس واسطے آج ایک صحابی اللہ دے پیغمبر کو بیان کرتا ہے واقعہ،
کہندا کہ اجے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا، میں قرآن نہیں سی پڑھیا، میں اسلام میں داخل نہیں سا ہویا، تے ساڈا کم کی سی بتاں دی پوجا کرنی، خداواں دی پوجا کرنی۔ اللہ اپنے بنا کے خدا، اپنیاں بنا کے مورتیاں انہاں دی پوجا کردے ساں۔ اللہ ایک ایسا وڈا سارا خدا بنایا۔ اللہ اے مدینے دا رہن والا، مدینے دی آس پاس کوئی وسطی اتھوں دا رہن والا بندہ کہندا کہ میرا پنڈ دا ہر بندہ بتاں دی پوجا کردا سی، مورتیاں دی پوجا کردا سی، پتھراں دی پوجا کردا سی، لیکن ایک ایسا وڈا سارا خدا بنایا کہ وہ چوک وچ لیا کے کھڑا کر دیتا، پنڈ دے چوک وچ خدا کھڑا کر دیتا۔ سویرے سارے اٹھتے نہیں، اس بابے نو جا کے سلام کرتے نہیں، ان دی اگے سجدہ کرتے نہیں، انہوں اپنا مشکل کشا سمجھتے نہیں، انہوں اپنا حج تروا سمجھتے نہیں۔ آندا صحابی بیان کردا کہندا ہے کہ ایک دن ویکھیا کہ ساڈا خدا کوئی نہیں اوتھے، سویرے سلام کرن واسطے آیا نا تے ویکھیا خدا کوئی نہ اوتھے غائب۔ 2 دن ہو گئے خدا نو لبدیاں، خدا لبدا نہیں، خدا غائب ہو گیا۔ اسی آخیا کس نے اغوا کر لیا ہے۔ تیسرے دن کسی نو دسیا کہ فلانے فلانی کھیت وچ پانی لگا ہوا ہے کہ اس پانی دے وچ تہاڈا خدا وہ ڈبیا پیا ہے۔ اللہ سارے بندے بھج کے گئے اتنے، خدا نو چکیا، انہوں توتا صاف کیتا، لیا کے پھر اسے چوک وچ گڑ دیتا، پھر 2 دن پوجا کی تھی، اور دوسرے دن پھر خدا غائب۔ اللہ سیرت ابن حشام، اللہ اللہ محمد بن حشام لکھ دے ابن حشام کے اندر کہ دوسرا دن ہویا تے خدا پھر 2 دن پوجا کی تھی، تیسرے دن پھر خدا غائب۔ اللہ پھر آخر لگیا خدا غائب ہو گیا ہے، خدا نو کوئی چور لے گیا ہے، خدا نو کوئی چور اغوا کر کے لے گیا ہے۔ پھر 2-3 دن اسی پوجا تو رہ گئے، ساڈا خدا غائب ہو گیا۔ چوتھے دن سانو کسے دسیا کہ فلانا چھپڑ جڑا ہے، تالاب جڑا ہے جن دے وچ گندا پانی جاندا سارے پنڈ دا، ان دے وچ او پیا ہویا ہے۔ سارے دوڑ کے ادھر چلے گئے، اوہو سارے خدا نالے کی بن گیا۔ انہوں وہ چھپڑ چو کڈیا، انہوں صاف کیتا اور انہوں پوجیا، صاف کر کے دھو کے پھر اسے چاک وچ لیا کے کھڑا کر دیتا۔ اے حالت سی قرآن تو پہلے دی، قرآن دی آمد تو پہلے دی، اسلام دی آمد تو پہلے دی لوکاں دی۔ اللہ کہنے لگا خدا اسے پھر کھڑا کر دیتا۔ 2 دن پوجا کی تھی، پھر خدا غائب ہو گیا، پھر کوئی نہ خدا لبیا، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے طوفان پوے گا، طوفان تو پریشان ہو گئے۔ خدا دی خدائی اتنے جڑا طوفان پڑا نا اندر تو پریشان ہو گئے۔ صحابی کہندا ہے کہ ساس ہوتے اور اغوا کسے نہیں کیتا، ڈبیا کدھرے نہیں، ویکھیا کہ پنڈ دی اروڑی اتنے پیا ہوا ہے، لیکن ان دا منہ تھلے تے ٹنگاں ہوتا ہوئی نے۔ اور میں ویکھیا کہ ایک کتا آیا اپنی ٹنگ چک کے تے ان دے منہ پیشاب پیا کرتا سی۔ ایک بت پرستی ہے، ایک قوم ہے، اور اے انسان ہے کتنا ذلیل ہو رہا ہے، پتھر دے سامنے جھک کے، اور خدا کنوں سمجھی بیٹھا ہے۔ قرآن آیا تے دسیا خدا کون ہے، قرآن آیا تے دسیا رب کون ہے، قرآن آیا تے زندگی گزارن کا طریقہ دسیا کہ زندگی کیویں گزارنی ہے۔ اللہ فرمایا تیسرے دن ویکھیا جدو ویکھن تو کچھ لوگوں کے اعتقاد ٹوٹ گئے تے لوگ آکھن لگ پے، اور جڑا اپنے آپ لوگوں نہیں بچا سکتا، جڑا اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا، جڑا آپ کتے نو بھی دور نہیں کر سکتا،
جڑا آپ ڈبن تو اپنے آپ نہیں بچا سکتا وہ دوسرے دیا حاجتاں پوریاں کرے گا وہ پوری انسانیت نو کیسے بلندیاں دے گا لیکن آؤ چلو چلیے جناب محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھیے سارے وسطی والے رل کے آ گئے جناب محمد رسول اللہ دے کول اور سارے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے قرآن پڑھیا کہ پتہ لگا ہے تے صدقائی ان ذا القرآن لیادی حی الاقوام قرآن ہی اونچائیاں دیندا ہے قرآن ہی بلندیاں دیندا ہے قرآن ہی رفتہ دیندا ہے قرآن ہی عزت عطا فرماندا ہے آؤ ان دنوں دل لگا لو اور ایتھے ہی نہیں آؤ ذرا آگے چلیے اللہ محمد ابن حشام دے اندر لکھ دے نہیں اللہ صحابی آ کے کہندا ہے اسی جنگ تبوک جتھے جنگ تبوک ہویا ساڈے پنڈ اوتھے سن ایک دن دشمن آیا رات نو ساڈے تے شب خون ماریا ساڈے تے انہاں رات نو حملہ کر دیتا ساڈے پنڈ والے سارے اٹھے اللہ دشمن دے مگر دشمن اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے لیکن ساڈا کم یہ ہوندا سی اساں نکے نکے خدا بنائے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے سن جنہاں نو اسی جیباں وچ پا کے رکھدے سن جیباں وچ تاکہ جدے جائیے خدا ساڈے نال رہے تے لیکن جس دشمن نے ساڈے تے حملہ کیتا اسی بغیر خداواں تو بھج پئے انہاں دے مگر چلے گئے دشمن اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے رستے وچ خیال آیا بھئی خدا تے ساڈے کول کوئی نہیں بڈھیا کہا کہ خدا تواڈے کول کوئی نہیں تے شکست ہو جانی ہے تے ہن کی کریے کئی خراج قسم دے بندے بھی تے ہوندے نے انہاں کہا بھئی ہن انج کرو تواڈے کول آٹا تے ہے نا اللہ جڈا جڈا کسے دا خدا سی اوڈا اوڈا تسی اپنا آٹے وچ پانی پا کے تے آٹا دا خدا بنا لو اللہ اللہ انہاں ایویں کیتا آٹے دے خدا بنائے چھوٹے چھوٹے دھوپ چاڑائی تے آکھن لگی انہاں نوں سکنے پا دیو ہن خدا سکن لگ پے جی خدا خوشک ہو گئے جی اور معبود خوشک ہو گئے سک کے جو جیباں وچ پائے تے انہاں آکھیا ویکھیا اگے دشمن دا پتا کیتا دشمن نکل گیا گا انہاں اپنی حد ویکھی کہ دشمن کوئی نہیں تے آکھن لگے ویکھیا خدا جیباں وچ پائے تے تانوں اللہ نے فتح دے چھڈی انہاں بزرگاں نے تانوں فتح دے چھڈی ہے تے جے نہ ہوندے تساں شکست کھانی سی ٹھیک ہے جی فتح ہو گئی ہن واپس آ رہے نے تے کئی منزلہ سفر کر گیا کہ منزل رہندی سی تے رسل جڑا مک گیا آٹا مک گیا ہن کی ہوئے بھئی جے بھکھے مرنے اور سونے جڑے تساں خدا بنائے ہوئے نے انہاں خداواں نوں پانی وچ پا سٹو اندا آٹا بناؤ پھر آٹے نوں گن لو پھر انہاں روٹیاں پکا لو تے پھر کھا لو نویں مڑ خدا بنا لا گے اور مشرک نے اپنا خدا بھی کھا لیا مشرک اپنا خدا بھی کھا گیا اللہ آکھن لگے خدا کھا لو خدا کھا گئے لیکن پتہ چلیا کہ ایک وقت ہو سی کہ جدوں مشرک اپنے ہتھاں نال بنائی ہوئی مورتاں دی پوجا کردا ہے اپنے ہتھاں دے آٹے دے خدا بنا کے پوجا کردا ہے انسان آٹے دے خدا بنا کے انہوں جیب وچ رکھدا ہے تاکہ میرا خدا میرے نال رہے لیکن قرآن آیا کہ اعلان کیتا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون اللہ یہ تسی اون دی پوجا کردے ہو قرآن نے اعلان کیتا جس نے اس اعلان نو اس گفتگو نو اس پروگرام نو اس ماٹو نو اپنے سینے نال لگا لیا فرمایا آج سریا تک پہنچیا انہیں عرش لے کے فرش تک فرمایا ہر چیز مسخر کر لیا جدو ایک خدا دا بن جا گیا یہ دسیا کنے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم
قرآن نے رفتہ عطا فرمائیاں، قرآن نے مقام اعلیٰ عطا فرمائے، قرآن نے انسانیت سمجھائی کہ تو کس واسطے آیا، کیویں تو زندگی گزارنی ہے، تو کندا دوسرا بندہ ہے، اور تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تیرا آقا کون ہے، اے قرآن نے دسیا۔ قرآن نو ذرا لمحے کر دیو 2 منٹ واسطے، پھر سوچو کہ ساڈا رب کون ہے۔ قرآن نو نہ پوچھو، قرآن نو علیحدہ کر دیو، پھر پوچھو نا ساڈا رب کون ہے۔ کوئی نہیں بتائے گا کہ ساڈا رب کون ہے، ساڈا خدا کون ہے، ساڈا معبود کون ہے، ساڈا حاجت روا کون ہے، ساڈا مشکل کشا کون ہے۔ یہ دسیا تے قرآن نے آ کے دسیا۔ اللہ اللہ، یہ قرآن نے احساس پیدا کیا، جنوں کوئی نہ مارے، جنوں رب نہ مارے انہوں کوئی مار سکتا۔ یہ قرآن نے عقیدہ دیتا ہے، قرآن نے تصور دیتا ہے کہ رب تو بغیر کوئی مار سکتا نہیں۔ کافر روم اللہ مسلمانوں دے پاس آیا، صحابیاں دے کول آیا، سپہ سالار ہے دشمن قوم دا، ایک شیشی وچ زہر لے کے آ گیا تے کہنے لگا صحابیو جی آ شیشی تسی پی لو، زہر دی بھری ہوئی، اللہ اللہ کی زہر دی بھری ہوئی شیشی تسی پی لو، تانوں کچھ نہ ہوئے تے اسی تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گے۔ اللہ کیوں جی؟ زہر پیتے بندہ مر جاتا ہے نا کہ نہیں مرتا؟ مر جاتا ہے، لیکن سپہ سالار دشمن دا آندا صحابیاں نو، او صحابیو جی تسی شیشی پی لو زہر دی، پر نبی دا کلمہ پڑھ لواں گے۔ لیکن سپہ سالار جڑا مسلماناں دا زندگی دین والا نہیں، فرمایا ساری شیشی پی لئی تے او بلڈا جڑا سپہ سالار دشمن دا او بے ہوش ہو کے ڈگ پیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہویا، جب ہوش آئی تے کہنے لگا میں تو پریشان اس واسطے ہو گیا ہوا کہ تساں شیشی نو دم کر لیا ہے، کیونکہ خالد بن ولید نے یہ پڑھیا سی پہلا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ عقیدہ ہے صحابیوں دا کہ اللہ تو بغیر نہ کوئی نفع دا مالک، نہ کوئی نقصان دا مالک، نہ زمین بھی اندر، نہ آسمانہ بھی اندر، نہ پہاڑاں بھی اندر، نہ جنگلاں بھی اندر، نہ شہراں بھی اندر، نہ ویرانیاں بھی اندر۔ فرمایا نفع نقصان دا مالک، موت اور زندگی دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس بات فرمایا صحابیاں دا عقیدہ ہے، اے قرآن نے دیتا ہے، اور جڑا عقیدہ صحابیاں دا ہے وہی عقیدہ جو وہابیاں دا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی موت اور زندگی دا مالک نہیں۔ اس واسطے خالد بن ولید نو سنا وچ بلا کے، اللہ صہیب نو روم وچ بلا کے، معاذ بن جبل نو یمن وچ بلا کے، اے آقا کس نے بنایا، سردار کس نے بنایا، اے رفتہ کن نے دتیاں؟ ان ھذا القرآن اللہ ان ھذا القرآن لیہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ اے قرآن رفتہ دیندا ہے، اے انسانوں انسانیت سکھاندا ہے، تے قرآن سکھاندا ہے کہ انسانیت کیا ہے، ہمدردیاں دیندا ہے تو قرآن سکھاندا ہے، غمخاریاں سکھاندا ہے تو قرآن سکھاندا ہے، اور ایک دوسرے محبت سکھاندا ہے تو قرآن سکھاندا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، اللہ قرآن کی شان ہے۔ قربان جا اللہ اللہ۔ ایک اور صحابی جن کا نام ہے حکیم بن حزام۔ حکیم بن حزام میں کون ہے؟ کون صحابی ہے؟
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا سچا بھانجا اور یہ صحابی ہے تسا سنیا ہی تھا کہ سارے بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی دا پہلا نمبر اس واسطے کیوں ملا مولود کعبہ ہے کعبے کے اندر پیدا ہویا ہے حضرت علی کی پیدائش کتنی ہوئی ہے کعبے میں اس واسطے حضرت علی دا نمبر پہلا ہے خلافت کا تے میں عرض کرنا وا حضرت علی تو پہلا 17 سال پہلا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی دی پیدائش دی کعبے دے اندر پیدا اے بھی کعبے اندر پیدا ہوئے نہیں اگر حضرت علی کعبے میں پیدا ہونا پہلا نمبر لے سکتا ہے تو پھر حکیم بن حزام پہلا نمبر کیوں نہیں لے سکتا یہ 17 سال پہلا اصل بات یہ ہے کہ مولود بے کعبہ کہنا اتفاقی واقعہ ہے کہ حضرت علی دی والدہ کسے کم آئی کعبے واسطے بچہ پیدا ہو اسی طرح حکیم بن حزام دی والدہ بیت اللہ چاہی خانے کعبے میں چاہی اور حکیم بن حزام پیدا ہو پائے مولود کعبہ وہ بھی ہے مولود کعبہ بھی پھر انہوں ایک مقام کیوں نہیں مل سکتا اللہ واللہ حکیم بن حزام اللہ کیوں اے مسیطاں جڑیاں نے اے عبادت خانہ نے اے ولادت خانہ نہیں کہ جے بھائی اے عبادت یہ اچھا کام ہوندا بھی انجی ہونا چاہیے ہے تے پھر اسلام تے قرآن یہ آندا کہ جس عورت نو بچہ پیدا ہوئے وہ مسیطی آ جایا کرے نہیں میرے دوستو یہ سارے اتفاقی واقعات نے ان دنوں کوئی شان نہیں ہوندی تو میں دس رہا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ملک شام دے اندر انہوں نے ایک کوٹھی تیار کی جندے تے اللہ اللہ 60 لاکھ درہم لگا 60 لاکھ تسی حیران ہو گے 60 لاکھ درہم ایک تھوڑا جہا نہیں ساڈا پاکستانی روپیہ جڑا ہے 3 کروڑ بنتا ہے 3 کروڑ کی کوٹھی تیار کی تھی اور جنہوں نے اج کل دے جی انہوں کو کپڑا نہیں سی ہوں اور غربت کا زمانہ سی قربان جا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوٹھی بنا دے جن دے اوپر پاکستانی روپیہ 3 کروڑ بھی بنتی ہے یہ کتنی عالی شان کوٹھی ہوئی لیکن جب کوٹھی بنا لئی کوٹھی تیار کر لئی اعلان کرا دیتا اشتہار لگا دیتا ایک کوٹھی برائے فروخت ہے بھی میں کوٹھی بیچنی ہے آخر لگے بھی کوٹھی بیچنی ہے لیکن 80 لاکھ روپیہ لینا ہے 80 لاکھ درہم کیوں تیار کرنے تو بعد میں اور دین دیتے پیسے لائے نے جن کی مالیت ہے اس وقت کتنی بنتی ہے 80 لاکھ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے آئے کوٹھی ویچی مل ہو گیا 60 لاکھ وچ کوٹھی خرید لی کس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدار بھی تو پھر وہی جی نا امیر معاویہ نے 60 لاکھ دی کوٹھی خرید لی حکیم بن حزام کو لگاؤندے نے اور قطاراں دیاں قطاراں لگیاں ہوئیاں نے افسوس کرن واسطے اوندے نے حکیم تو تے کچھ بھی نہیں کھٹیا تینوں تے امیر معاویہ نے لٹ لیا ہے تیرے پلے کچھ نہیں رہتا جڑی 80 لاکھ دی کوٹھی تھی وہ 60 لاکھ وچ تیرے کول لے گیا افسوس واسطے لوگ آئے حکیم بن حزام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر لگی اچھا تسی افسوس واسطے آئے ہو بھائی میں تے ہن دے بیٹھا 60 لاکھ دی تے ساڈا روپیہ کتنا بنیا دسیا 3 کروڑ 3 کروڑ روپیہ لے لیا تے پورے شہر دے لوکاں نو اللہ غریباں نو بلا لیا اور سارے دے سارے 3 کروڑ روپیہ اٹھے تدوں
جدو 3 کروڑ روپیہ غریبوں سے خرچ کر دیتا ہے، اور کچھ گانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کا طریقہ تم دسا، اور خرچ کرنے والے ہو اللہ تو خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ دے پیغمبر شاہ فرما دے تو خذو من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، فرمایا صدقہ زکات خیرات کٹھی کیتی کرو امیراں کو لے کے کہ اتھوں دے جڑے غریب نے انہاں تے خرچ کیتی کرو۔ اللہ اللہ 3 کروڑ روپیہ لوکی آکھن لگے حکیم تو گھاٹے وچ اور معاویہ نفع کما گیا، انہیں 80 لاکھ دی کوٹھی جڑی 60 لاکھ دی لے لیے، اور جدو 3 کروڑ روپیہ رب دے راہ وچ خرچ کر دیتا تے حکیم بن حزام کہندے نے او لوگوں مینوں دسو ہن معاویہ نفع کے کہ میں نفع وچ ہاں؟ ہن دسو نفع وچ کون ہے؟ نفع میں چوکھا کمایا ہے، معاویہ نے دنیا کما لی، اور میں کوٹھی نو اللہ دے راہ وچ قربان کر کے رب دی رضا حاصل کر لی۔ اللہ اللہ آؤ ایک واقعہ اور بیان کر کے تمہیں ختم کرنا۔ اللہ ایسے ملک شام چوں سلمان بن ربیع بہت بڑا تاجر ہے۔ سلمان بن ربیع 350 بندہ نال لے کے تے حج دے راہ تے گھروں نکل گیا، سارے دا امیر بنیا، سارے دا سردار بن کے آیا، سارے تو وڈیرا بن کے آیا، اور جدو بغداد پہنچے تے لوکاں آکھیا حضرت جی ایتھوں حج دا سامان خرید لیے، سواریاں خرید لیے، کپڑا خرید لیے، اور رستے دا خرچ جڑا وہ لے لیے۔ ایک منزل پر پہنچے بغداد، سلمان کہندے نے بھئی تسی ایتھے اپنا کوئی ضرورتاں خریدو تے میرا ایتھے ایک دوست رہندا ہے، میں انہوں مل کے ہونا۔ سارے لوگ چلے گئے، سارے حاجی چلے گئے بازار دے اندر، کوئی سواری خریدن لگ پیا، کوئی کپڑے خریدن لگ پیا، کوئی چیز خریدن لگ پیا، اپنی ضرورتاں خرید رہے نے بازار چوں۔ اور یہ سلمان فرمایا اے اپنے دوست نو ملن واسطے جا رہے نے، اے کہندے نے میں بازار وچ جا رہا ہاں، بازار جے جا رہا بازار ختم ہوندا ہے، اگے نال ہی ایک مردار پیا ہویا ہے، انہوں کان کھا رہے نے، انہوں کان نوچ رہے نے، مردار پیا ہویا ہے۔ میں ایک عورت نو ویکھیا، وہ عورت آ رہی ہے اور انہیں منہ سے کپڑا پایا ہوا ہے، اس مردار اتنے بہ کے تے اوندا گوشت کٹ کٹ کے ایک برتن وچ پا رہی ہے، ایک برتن دے اندر سٹ رہی ہے، اور میں ویندا رہیا کہ اے مردار نو کیوں کٹ رہی ہے، اے مردار نو کیوں کٹ کے تے برتن پا رہی ہے، اے یا تو کسی ہوٹل تے لے جا کے لوگوں کو کھوائے گی یا کدھر بیچے گی، اے حرام ہے، مردار حرام ہے، تے حرام دا گوشت کٹ کٹ کے اے برتن وچ پا کے، اور اے ٹر پئی تے سلمان کہندا ہے مینوں تے اپنا دوست ہی بھول گیا، میں اس عورت دے پیچھے پیچھے عورت اگے اگے جا رہی ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں کہ میرے مگر کوئی بندہ آ رہا ہے، باہر جنگل میں جانا وا تے ایک مکان ہے جندی ٹوٹی پھٹی ہوئی چھت ہے، کوئی ایسی چھت ہے کہ نہ ہوئے ہونے برابر، اسے ویکھیا 4 بچیاں بیٹھیاں نے اندر، اور وہ عورت اندر چلی گئی، میں الماری وچوں ویندا رہیا، باری وچوں ویندا رہیا کہ کی کر دیے، اس عورت نے وہ گوشت نو دھو کے پتیلے چ پا کے چولہے وچ اگ بال کے تے وہ گوشت اتنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ میں ویندا رہیا تے جدوں اے میں ماجرا ویکھیا تے میں کہیا میری بہن ٹھہر جا، تینوں شرم نہیں آتی، تو حرام دا گوشت لیا کے چولہے اتنے رکھ کے تے اگ بال رہی ہیں اور کھوا رہی ہیں، اور اس وقت عورت کہنے لگی شرم مینوں نہیں آتی یا شرم تینوں نہیں آتی؟ میں شرم میرے کول کوئی نہیں یا تیرے کول کوئی نہیں؟ تے سلمان کہندے نے میرا کی قصور، میرا کی گناہ کہ مینوں شرم آوے؟
گناہ کیتا ہے تو، حرام دا گوشت لیاندا ہے تو، فرمایا انہوں پکا رہی ہے تو، میں کیڑا قصور کیتا ہے؟ اللہ جس وقت دینی بات اس نے کی تھی، عورت دیا چیخاں نکل گئیاں، عورت رون لگ پئی، کہنے لگی میں خاندان نبوت نال تعلق رکھنی والی شہزادیاں اور یہ 4 بچیاں میریاں موجود نے، اج سانو 10 دن ہو گئے نے سارے چولہے وچ اگ نہیں ملی، میرا کوئی پرسان حال آدمی سانو نہیں ملیا، تو میریاں بچیاں رو رہیاں سن، میں کسے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کہ مینوں کوئی چیز دیو، میریاں بچیاں رو رہیاں، میں اج آکھیا جہی چیز بھی بازار چ ملے گی اج میں لے آواں گی، اور مینوں حرام دا گوشت ہی ملیا ہے میں یہ کٹ کے لے آندا ہے۔ سلمان کہندے نے مینوں اپنا حج بھی بھول گیا، میں آکھیا بہن میری ٹھہر جا، یہ گوشت نہ پکائیں، میں بازار آ گیا تو میں ساتھیاں نوں ایک گل آکھی بھئی میرا حج دا خرچ جڑا ہے سارا ہی دے دیو، اور نہ دوسرا بھائی ہندا ہے ابن ربی او آندا ہے او میرا ویرا اوے حج دا موقع تے نصیباں نال ملدا ہی، تو حج کیوں چھڈنا ہے؟ انہیں آخیا نہیں میرا حج جان کا ارادہ ختم ہو گیا ہے، حج نہ اللہ آخر نہیں حج تے نال چل، کہ نہیں میں نہیں جانا، اپنا 6000 درہم جڑے سن پورا خرچہ جڑا سی 6000 درہم لے لے، اتوں کوئی سامان خریدیا، آٹا خریدیا، گیہو خریدیا، فرمایا سواری خریدی، فرمایا وہ لے کے تو سب کچھ لے کے تے اس بی بی دے کول آ گیا، کہنے لگا لائے میری بہن آ تو پکا اور انہاں بچیاں نو کھلا، اور کچھ پیسے بھی دے چھڈے، کچھ پیسے کول رکھ لے کہ میں ہولی ہولی پیچھے نہ دیندا رہواں۔ اللہ اللہ جس وقت انہوں نے پکایا خوش ہو گئیاں، بچیاں نے کھانا کھا لیا، یہ تھوڑے تھوڑے پیسے دیندا رہیا، دل میں سوچیا کہ میں ہن حج تے تو گیا نہیں، حج تے میں تو گیا نہیں، اس واسطے 3 مہینے بعد پیچھے قافلہ آئے گا، یہ پیچھے میں جاواں گا تے لوکی آکھن گے او تو تے حج تے گیا ہے تے روح مڑ کے آ گیا ہے، یہ بھی بڑا جرم ہے۔ فرمایا حج تے جڑا نکل جائے وہ واپس نہیں آ سکتا، ہو گئی جائے۔ اللہ آخ لگا میں اوتھے رہ پیا اس نیت سے بھئی یہ میرا قافلہ 3 مہینے بعد حج کر کے واپس آئے گا تو میں انہوں کو دعا کراواں گا، نالے انہوں مبارکباد دیواں گا۔ 3 مہینے اوتھے ہی رہا، پیسے مک گئے، جڑے کول سن محنتاں کرن لگ پیا، مزدوریاں کر کے تے اس بی بی دے گھر خرچہ پہنچاندا رہیا۔ 3 مہینے تو بعد جدو قافلہ آیا واپس، قافلہ واپس آیا تے سب تو پہلے جا کے ملیا ابن ربی نو، اپنے بھائی نو ملیا، کیونکہ اس بعد سردار ہو سی، آکھن لگا مبارک ہوئے تانوں حج دی، حجیو تانوں مبارک ہوئے تسی حج کر کے آ گئے، وہ کھلا کس دیاں مبارکاں دینا ہے بھئی میں حج تے گیا کوئی نہیں تے تسی حج کر کے آ گئے، مبارکاں اس بات دیاں دینا وا۔ انہیں سارے قافلے والے نو سد لیا، آکھ لگا لوگوں اے سلمان کی بیان ہے، آجا میں حج تے کوئی نہیں گیا، تسی بلا دسو جدو اسی طواف کعبہ کر رہے سا یہ ساڈے نال نہیں سی طواف کردا؟ ہاں جی ساڈے نال سی، یہ ساڈے نال طواف کردا ہے، اور جدو اسی صفا تے مروہ دی سائی کر رہے سا احسان کیتا ہے، رب نے تیرا حج ہی قبول کر لیا ہے، ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جیڑا تیرا حج کرتا رہیا، تیری طرف عرفات وچ بھی گیا، مینا وچ بھی گیا، طواف بھی کیتا، صفا مروہ بھی کیتا، قربانیاں کیتیاں، ایک فرشتہ تیری شکل دا اللہ نے مقرر کر دیتا۔ سلمان او تے ایک حج کیتا ہے، قیامت تک تیری شکل دا ہے فرشتہ بن کے حج کردا ہی رہے گا۔ میرے بھائی یہ ہے خدا کے راستے مال خرچ کرنا۔ اللہ 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 مینوں تے تہانوں یہ سارے احساس کنے ایجاد کرائے، اور یہ خرچ کرنا کنے دسیا؟
ان هذا القرآن يهدی للتی ہی اقوم. اے قرآن نے رفتہ عطا فرمائیاں، اے قرآن نے شانہ دیتیاں نے. قرآن تو بغیر کوئی چیز دسو کہ سانو کس دا پتہ ہے. اے قرآن دا احسان ہے. قرآن ہی ایک ایسی جامع کتاب ہے جڑی انسانیت نو صحیح انسانیت بنا کے اوج سریا تے بلندیاں تے عظمتاں پہنچاندی ہے. اللہ مینوں تے تانوں قرآن کی محبت عطا فرمائے. ان ھذی تذکرہ فمن شاء فليتخذ سبیلا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑے دنوں تو آج ماشاءاللہ رمضان مبارک ہے دا پہلا جمعہ ہے تے بڑے دنوں تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ساری مسجد دا فرنٹ جڑا ہے نا گیلری والا یہ بن جائے. تو تھوڑی صلاح ہے کہ نہیں؟ کلے دی تو میں یہ صلاح کہ کوئی نہ بول دے کوئی نہیں تسی تھوڑی ہے ہی کوئی نہ ہے تو پھر بھائی اتفاق نہ اتحاد نہ بھائی بھائی بن کے آپ اس کام شروع کر دیجیے. کریے کہ نہ کریے؟ کر دیجیے. پھر پیسے دیو گے نا؟ اور پھر تو دیو گے نا؟ کو کوئی نہیں دینے لگ پیا لیا ماشاء اللہ. نہ نہیں کرنی ہے سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. في ليلة القدر وما